الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والوبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آج دروس ہدیۃ الرسول کی 5ویں نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس نشست میں ہدیۃ الرسول سے اصل سوم ہمارے سامنے ہوگی اور اس کی مباحث کے متعلق معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، لیکن اصل سوم کے آغاز سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور آپ کا نزول من السماء اجماعی، قطعی اور اسلاف سے تسلسل کے ساتھ بطریق تواتر منقول نظریہ ہے۔ اب جو لوگ اس نظریہ کے خلاف چلے، یعنی مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار، انہوں نے قرآن مجید کی آیات طیبہ سے مختلف استدلالات کرنے کی سعی نامشکور کی، لیکن ہمارے حضرت قبلہ عالم نے ہر طریقہ استدلال کا شافی، کافی اور وافی جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان انی متوفیک ورافعک الی، ایک احتمال تقدیم و تاخیر کا رکھتا ہے، یعنی اصل عبارت، تقدیر عبارت یوں ہے انی رافعک الی ومتوفیک، یعنی اے عیسیٰ، پہلے میں آپ کو اپنی قدرت قاہرہ سے آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا، پھر آپ زمین پہ اتریں گے اور پھر مقررہ وقت پر آپ کو میں وفات دوں گا۔ جو لوگ آپ پر حملہ کرنے آئے ہیں یہ آپ کو شہید کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس حوالہ سے ہم نے تفصیلاً اصل دوم کے ضمن میں گفتگو کی ہے۔ اب اس آیے مقدسہ سے مرزائی استدلال کی تردید کی ایک اور صورت ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم لفظ متوفیق میں تقدم اور تاخر کا قول نہ بھی کریں تب بھی مرزائی عقیدہ یعنی وفات عیسیٰ کا عقیدہ اس آیے مقدسہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ یہاں پر لفظ متوفیق وہ ممیتک کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اگر ممیتک کے معنی میں ہو تو پھر تقدم اور تاخر ہے، جس پر سیر حاصل بحث گزر چکی ہے، لیکن دوسرا طریق یہ ہے مرزائیوں کو جواب دینے کا کہ یہاں لفظ متوفیق وہ ممیتک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ متوفی قابض کے معنی میں ہے یا مستوفی کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ جل جلالہ آپ کو اپنی طرف قبض کرنے والا، اٹھانے والا ہے، یا اللہ جل جلالہ آپ کو پوری عمر عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس پر مرزا قادیانی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لفظ متوفی کا معنی یہاں پر سوائے ممیتک کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر اس پر اس نے استدلال کیا، اس نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 23 مقامات پر توفی کا مادہ موت کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ چاہے انی متوفیک ہو، چاہے فلما توفیتنی ہو، یہاں بھی معنی موت ہوگا، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا جائے گا۔ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل سوم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو واضح فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید میں یا کسی بھی متکلم کے کلام میں ایک لفظ متعدد مقامات پر ایک معنی میں استعمال ہو تو یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی کسی جگہ متکلم کی مراد نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے متکلم ایک لفظ بولے اور درجن مقامات ایسے ہوں جہاں اس لفظ کا ایک معنی مراد لے، لیکن 13ویں مقام پر وہ معنی مراد نہ لے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لے۔ حضرت قبلہ عالم نے اس اصل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے مدعا پر، اپنے موقف پر متعدد آیات طیبہ پیش فرمائی ہے۔ آئیے ہم اصل سوم کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصل سوم در بیان آن کے ارادہ یک معنی در مواضع کثیرہ دلیل نمی باشد بر آن کے در یک موضع از کلام ہما متکلم بغیر او مراد داشتہ نشود۔ اصل سوم اس حوالہ سے ہے، اس چیز کے بیان میں ہے کہ اگر کثیر جگہ پر ایک لفظ کا ایک معنی مراد لیا جائے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ وہی متکلم کسی اور جگہ پر اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی از کثرت موارد قانون کلی نباید فہمید، یعنی کثرت موارد سے، کثرت مواضع سے، کثیر جگہ پر ایک لفظ کا ایک معنی مراد لینے سے یہ قانون کلی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ متکلم کوئی اور معنی مراد لے ہی نہیں سکتا، بلکہ جائز است در یکجا معنی دیگر مراد باشد، بلکہ جائز ہے کہ کسی ایک جگہ پر اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد ہو۔ تو اگر قرآن مجید میں توفی کا معنی موت کیا گیا ہے اور 23 مقامات پر کیا گیا ہے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انی متوفی کے اندر بھی یہی معنی متعین ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فلما توفیتنی کے اندر یہی معنی مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ دلائل کی بنیاد پر متوفی کا معنی بھی موت کے علاوہ مراد لیا جا سکتا ہے اور توفیتنی کا معنی بھی موت کے علاوہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہاں امور اربعہ کو ملحوظ رکھا جائے گا، 4 امور کی رعایت کی جائے گی جس سے معنی کی تعین ہوگی۔ محض یہ کہہ دینا کہ اتنی جگہ پر اس لفظ کا یہ معنی مراد لیا گیا ہے تو ہر جگہ یہی مراد ہوگا، کسی ایک مقام پر کوئی اور معنی مراد نہیں ہو سکتا، کافی نہیں ہے۔ ان 4 امور میں سے پہلا امر حضور قبلہ عالم ذکر فرماتے ہیں یعنی دلیل صارف از ارادہ معنی حقیقی۔ سب سے پہلے جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں معنی حقیقی کے علاوہ کوئی دلیل ایسی ہونی چاہیے جو قرینہ بنے اس بات پر
کہ یہاں پر معنی حقیقی کی بجائے وہ معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں مراد لیا جا سکتا ہے۔ معنی حقیقی سے پھیرنے والا قرینہ، معنی حقیقی سے معنی مرادی کی طرف پھیرنے والی دلیل موجود ہونی چاہیے، یہ پہلا امر ہے۔ اور دوسرا امر وَدَلِيلِ احتمال لفظ، یعنی در لغت عرب مثلا لفظ درا معنی مستعمل شدہ باشد۔ دوسری دلیل اور دوسرا امر دلیل احتمال اللفظ ہے، یعنی وہ لفظ لغت عرب میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہو جو آپ مراد لے رہے، جو آپ کی مراد ہے۔ اگر آپ عربی لفظ بولتے ہیں اور اس کا ایک ایسا معنی مراد لیں جو کبھی لغت عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا تو یہ معنی مراد لینا درست نہیں۔ تیسرا امر دلیل تعیین مراد، یعنی چونکہ غیر از موضوع معنی کثیرہ اند، پس دلیل باید کے تعیین معنی مراد کند۔ تیسری چیز ہے مراد کی تعیین پر دلیل، یعنی جب معنی موضوع کے علاوہ لفظ کے کثیر معنی ہیں، اب ان کثیر معنی میں سے جو ایک معنی آپ متعین کر رہے ہیں تو اس معنی کی تعیین پر دلیل ہونی چاہیے کہ یہ معنی کیوں مراد لیا جا رہا ہے، حالانکہ معنی تو موضوع کے علاوہ کثیر موجود ہیں۔ اور چوتھی دلیل وَدَلِيلِ جواب عن المعارض، یعنی جواب دادن از دلائل کے معارض معنی مراد باشن۔ آپ جو معنی مراد لے رہے ہیں اس معنی کو مراد لینے پر جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان اعتراضات کے آپ جواب دے سکیں، اور اگر آپ جواب نہ دے سکیں اور وہ اعتراضات ویلڈ ہیں اور وہ اعتراضات جوں کے تو رہیں تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں وہ مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ آخر پر فرماتے ہیں بنائے کار اینجا بر ادلہ اربعہ باید فہمید نہ ملاحظہ کثرت موارد۔ فرمایا یہاں پر جو معاملہ ہے معنی کو متعین کرنا، معنی مراد لینا، اس میں بنیاد ان چار دلائل پر ہے، نہ کہ صرف کثرت موارد کا ملاحظہ کرنا کہ 10 جگہ پر یہ معنی ہے لہذا ہر جگہ پر یہ معنی ہوگا، نہیں، بلکہ ان چار دلائل کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، پھر وہ معنی مراد لینا درست ہوگا اور پھر وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ پہلی چیز معنی حقیقی سے پھیرنے والا قرینہ موجود ہو، دوسری چیز جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں لغت عرب میں وہ معنی مراد لیا گیا ہو، اور تیسری چیز معنی مراد کی تعیین، جو کہ موضوع کے علاوہ کثیر معنی ہیں تو ان میں سے جو معنی آپ متعین کر رہے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا امر یہ ہے کہ آپ کے مراد لیے گئے معنی پر جو اعتراضات کیے جائیں ان کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا شواہد ایرا کے گفتم، یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے شواہد، کیا بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر کثیر جگہ ایک لفظ کا ایک معنی مراد لیا جائے تو یہ اس پر دلیل نہیں کہ ہر جگہ یہی معنی مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں اس پر دلائل از قرآن مجید باید شنید، قرآن مجید فرقان حمید سے سننے چاہیے۔ اور حضرت قبلہ عالم کے استدلالات کے اندر یہ کمال ہے کہ آپ نے جس چیز کو ثابت کیا دلائل باہرہ قاہرہ سے ثابت کیا، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے اپنے مدعا کو اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی مدعی نبوت ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا کلام بھی نہیں ہے
جو عربی گرامر اور عربی ضوابط کے مطابق بھی درست ہو، لیکن جو سچے نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب ایسی لا ریب، ایسی بے مثال، ایسی بے نظیر کتاب ہے جو آج تک ہر جھوٹے مدعی نبوت اور مدعی مسیحیت کی تردید کے لیے کافی۔ اب پہلا شاہد، پہلی دلیل آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے پیش فرمائی ہے۔ فرمایا ہر جا در قرآن معنی اسف حزن است۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اسف کا معنی حزن ہے، دلیل شدہ نمی تواند بری کے در فلما آسفونا کے معنی او فلما اغضبونا است ہما معنی حزن است۔ یہ اس امر پر دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلما آسفونا جس کا معنی فلما اغضبونا ہے وہی معنی حزن مراد ہوگا۔ اب اس کی تفصیل میں یوں عرض کروں گا، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن کے اندر اسف یا اسف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر یہ لفظ حزن کے معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ آراف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، یہاں پر آسفا کا معنی حزین ہے۔ اسی طرح سورہ کہف اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اب یہاں پر اسفن کا معنی حزن ہے، غم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب یہاں پر آسفا کا معنی حزین ہے، لیکن یہ اس امر پر دلیل نہیں ہے کہ اتنے مقامات پر آسفن اور اسفن حزن اور حزین کے معنی میں آئے ہیں، تو اللہ رب العزت کا فرمان فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اس میں بھی آسفونا حزن کے معنی میں ہوگا، یہاں یہ حزن کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کس معنی میں ہے؟ حضرت نے ذکر فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا کے معنی او فَلَمَّا أَغْضَبُونَا، اس کا معنی فَلَمَّا أَغْضَبُونَا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو سزا دی، ان کو ان کی نافرمانی کا مزہ چکھایا۔ اس پر تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ تعالی کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اسی آیے مقدسہ کے تحت ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا أَغْضَبُونَا، کہ یہاں پر آسفونا حزن کے معنی میں نہیں ہے، حزین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اغضبونا انہوں نے ہمیں غضبناک کیا، اس معنی میں ہے۔ حضرت نے دوسرا شاہد قرآن مجید سے پیش کیا، فرمایا وَہَرْ جَا در قرآن کریم از بروج کواکب مرادند، کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں بروج کا لفظ بول کر کواکب مراد لیا گیا ہے، دلیل نیست بری کے در ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ معنی کوشک ہائے محکم است ہما کواکب مراد باشند، کہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ فرمانے باری تعالی میں بھی یہی کواکب کا معنی ہو، اور دلیل یہ دی جائے کہ اتنے مقامات پر لفظ بروج سے کواکب مراد لیا گیا ہے، سو یہاں بھی کواکب مراد لیا جائے گا۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی مراد ہے؟ کہ معنی کوشک ہائے محکم است، اس کا معنی مضبوط قلعے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پر بروج بول کر کواکب اور ستارے مراد لیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مقام سورہ فرقان اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 61
तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजम वजअल फीहा सिराजम वक़मरम मुनीरा। अब यहां सूरज चांद के साथ बुरूज का लफ्ज आया है जिसका माना कवाकिब है। सूरह बुरूज आयत नंबर 1 फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। अब यहां पर आसमान को ज़ाते बुरूज यानी सितारों वाला कहा गया है, तो बुरूज का माना कवाकिब हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सूरह निसा आयत नंबर 78 इरशाद बारी ताला ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अब यहां बुरूज का माना क्या है? तफसीर जलालैन मेरे सामने है, हजरत का जिक्र करदा माना मैं आपको अर्ज कर चुका हूं। तफसीर जलालैन से ये सुनिए, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन हुसूनिम मुशय्यदा मुरतफिआ। बुरूज हुसून कलहों के माना में है और मुशय्यदा का माना मुरतफिआ है, यानी बुलंद बाला। और जो बुलंद और बाला कला होगा यकीनन वो अपनी मजबूती में भी एक मकाम रखता है। सो इसका माना मुहकम करना, मजबूत करना बिल्कुल मुफस्सिरीन किराम की आरा के मुताबिक है। तीसरी मिसाल आपने कुरान मजीद से पेश फरमाई, वहर जा अज लफ्ज बख्स नुकसान मुरादस। फरमाते हैं जहां जहां कुरान में बख्स के लफ्ज और बख्स के मादा से नुकसान कमी मुराद ली गई है, जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फ़अौफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम। हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम का मकूला है, आपने फरमाया कि नाप तोल पूरा रखो और लोगों को उनकी चीजें कम करके न दो। ला तबख़सू का मादा बख्स है, माना कमी है। इसी तरह फरमाया वया कौमी औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तासौ फिल अर्द मुफ़सिदीन। सूरह हूद आयत नंबर 85। अब इन मकामात पर बख्स का मादा इस्तेमाल हुआ है और माना नुकसान है, माना कमी है। लेकिन आप फरमाते हैं मगर दर बिसमानिम बख्सिन ऐ हरामिन। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वशरौहु बिसमानिम बख्सिन दराहिम मादूदा, कि उन्होंने हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त किया हराम समन के साथ, वो चंद दिरहम थे। अब हजरत ने फरमाया कि बख्स का माना कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर नुकसान है, कमी है, लेकिन ये इस बात पर दलील नहीं कि इसके अलावा कुरान मजीद में कोई और माना इस लफ्ज से मुराद नहीं लिया जा सकता, बल्कि बख्स से हराम का माना कुरान मजीद के अंदर मुराद लिया गया है। ये मेरे सामने तफसीर कबीर है। इमाम राजी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल इब्न अब्बास युरीदु हरामन, कि यहां पर अल्लाह जल्ल जलालहू ने बख्स के लफ्ज से जो माना मुराद लिया है वो हराम है। दलील भी दी, फरमाया लिअन्न समन अल हुर्र हरामुन, इसलिए कि आजाद को बेचकर पैसे लिए जाए, समन लिया जाए, उसकी कीमत ली जाए तो वो क्या होती है? हराम होती है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम नहीं थे, आजाद थे, बेचने वालों के भाई थे, लिहाजा उन्हें बेचकर उन्होंने जो समन लिया वो उनके लिए हराम था। पांचवा मकाम हजरत फरमाते हैं वहर जा अजबाल जोज मुरादस, और जहां जहां बाल का लफ्ज बोलकर जोज मुराद लिया गया है, जिस तरह कालत या वैलता अलिदु वाना अजूजुम व हादा बाली शैखा, हादा बाली, ये मेरा शौहर शैखन, बढ़ापे की उम्र में है। यहां बाल का लफ्ज है लेकिन मुराद शौहर है। सूरह हूद आयत नंबर 72। इसी तरह कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 228 अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना। अब यहां पर बुऊलतुहुन्ना इसका माना अजवाज है, यानी शौहर। जौज का लफ्ज शौहर और बीवी दोनों के लिए अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है।
حضرت فرماتے ہیں جہاں جہاں بال کا لفظ زوج کے معنی میں آیا ہے یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا تو یہی معنی مراد ہوگا. فرمایا مگر در اتدعون بعلا یعنی صنما. اللہ رب العزت کا فرمان اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، سورہ صافات آیت نمبر 126. تو یہاں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم پوجتے ہو بتوں کو؟ لفظ وہی ہے، معنی صنم ہے. ثابت ہو گیا کہ کسی لفظ کو متعدد جگہ ایک معنی میں استعمال کرنا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی معنی مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہاں پر بکمن ابکم کی جمع ہے اور معنی کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان کی حیثیت سے، حق بولنے کی حیثیت سے گنگے ہیں، کلام نہیں کر سکتے. حضرت فرماتے ہیں وَہَرْجَا از بُکْمٌ گنگ از کلام من حیث الایمان، کہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں بکمن کا لفظ بول کر ایمان کی حیثیت سے، حق گوئی کی حیثیت سے گنگا مراد لیا گیا ہے، یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی اور معنی کسی مقام پر مراد نہیں لیا جا سکتا. آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے سورہ نحل آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. یہاں ابکم کا لفظ گنگا من حیث الایمان، گنگا حق گوئی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ابکم کا معنی سرے سے کلام پر قدرت نہ رکھنے والا ہے، یعنی وہ بول ہی نہیں سکتا، یہ معنی یہاں پر مراد ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اور قیامت والے دن ہم ان کا حشر کریں گے ان کے چہروں کے بل عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اب یہاں پر جو بکمن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف من حیث الایمان یا حق بولنے پر قدرت کے حوالہ سے گنگا ہونا مراد نہیں، بلکہ مطلقاً عدم قدرت علی الکلام مراد ہے کہ سرے سے ہی کلام کرنے کی قدرت اسے حاصل نہیں ہے. آپ کی عبارت سن لیجئے، فرمایا مگر در عمین و بکمن و سما در سورہ اسراء و مگر ابکم در سورہ نحل کہ مراد دری ہر دو جا عدم قدرت است بر مطلق کلام، کہ ان دو جگہوں پر ابکم اور بکمن سے مراد مطلق کلام پر عدم قدرت ہے، نہ صرف یہ کہ حق بات کہنے پر عدم قدرت یا ایمان کی بات کرنے پر عدم قدرت مراد ہے. آپ فرماتے ہیں وَہَرْجَا اد جسین معنی جمیعن مراد است. فرمایا قرآن مجید میں ہر جگہ جسین کے لفظ سے جمیعن کا معنی مراد ہے، جس طرح کہ فرمان باری تعالی فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. اب اس فرمان الہی کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیاطین کو جمع کریں گے، ان کا حشر کریں گے، ان کو قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں لائیں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے، پھر بالآخر وہ جہنم میں گریں گے. جثیاً کا لفظ معنی جمیعاً. پھر سورہ مریم آیت نمبر 72 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم اہل تقوی کو تو نجات دے دیں گے، اہل ایمان کو تو نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو اسی میں جہنم میں عذاب میں رکھیں گے، چھوڑ دیں گے.
जिसियन यहां भी जमीअन के माना में है। तफसीर समरकंदी लफ्ज सुन लीजिए, नज़रुज़्ज़ालिमीन यानी मुशरिकीन फीहा जिसिया यानी जमिया, यानी यहां पर भी जिसियन जमीअन के माना में है। अब हजरत फरमाते हैं कि यह चीज इस पर दलालत नहीं करती कि कुरान में जहां भी यह मादा इस्तेमाल होगा वहां पर यही माना मुराद होगा, इसके अलावा कोई और माना मुराद नहीं हो सकता। मगर दर व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, अब यहां पर जमाअत को, गिरोह को जासिया कहा गया, माना क्या है? जमीअन नहीं है कि मुराद अज़ा बर जानू शविंदा अस्त, यहां पर माना जानू के बल होना है। मुलाहजा फरमाइए, हजरत दहाक से है तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया अलर रुकबी इंदल हिसाब, के हिसाब के वक्त वो घुटनों के बल होंगे। मतलब यह हुआ एक लफ्ज का मुतअद्दिद मवाज़े में एक माना में इस्तेमाल होना दलील नहीं कि वही मुतकल्लिम उससे किसी मकाम पर कोई और माना मुराद नहीं ले सकता। सातवां मकाम फरमाया वह हर जा अज हुस्बान अदद मुरादस्त, और हर जगह जहां जहां भी हुस्बान का माना अदद है, गिनती है, जिस तरह के कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनाम आयत नंबर 96 इरशाद फरमाता है, फालिकुल इस्बाह वजअल लैल सकना वशम्स वल कमर हुस्बाना दालिका तकदीरुल अजीजिल अलीम। ये शम्स व कमर इसलिए है कि तुम महीनों की, दिनों की गिनती रख सको। हुस्बानन अदद और गिनती के माना में है। अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान, सूरह रहमान आयत नंबर 5, यहां भी शम्स व कमर गिनती के लिए, शम्स व कमर का निजाम गिनती के लिए होना बयान फरमाया गया है। लेकिन यही लफ्ज हुस्बान का कुरान मजीद में आया है। हजरत फरमाते मगर दर हुस्बानम मिनस समा, दर सूरह काफ यानी अदाब, सूरह काफ आयत नंबर 40 के अंदर यह हुस्बानन का लफ्ज अजाब के माना में आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फासा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और उस पर भेजे आसमान से, अदद नहीं, गिनती नहीं, हिसाब नहीं, अजाब। यह साबित कर रहा है कि मुतवफ़ीक और तवफ़्फ़ईतनी मौत के अलावा और मानी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कायदा कुल्लिया नहीं कि 23 मकामात पर एक माना मुराद लिया गया तो हर जगह यही माना मुराद लिया जाएगा। आप फरमाते हैं वह हर जा अज हसरत निदामत अस्त, और जिन जिन मकामात पर हसरत का माना निदामत मुराद लिया गया है, जिस तरह के तफसीर मुकातिल बिन सुलेमान में मौजूद है, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा यानी निदामा, ये इस बात पर दलील नहीं है कि कुरान करीम में हसरत से कोई और माना किसी मकाम पर मुराद नहीं लिया जा सकता। फरमाया मगर दर लियजअलल्लाहु दालिका हसरतन फी कुलूबिहिम यानी हुज़नन, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लियजअलल्लाहु दालिका हसरतन फी कुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, ताकि अल्लाह जल्ला जलालुहु बनाए इस चीज को उनके दिलों में गम का सबब। अब यहां पर लफ्ज हसरत का आया है, माना हुज़्न है। आप फरमाते हैं वह हर जा दह बमाना बातिल अस्त, मगर दर फकान मिनल मुदहदीन, हर जगह दहद का मादा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बातिल के माना में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फकान मिनल मुदहदीन ऐ मिनल मफजूईन, यहां पर मुदहदीन का माना मफजूईन, जिन लोगों को घबराहट में डाला गया, जो घबराहट का शिकार हुए, ये है। आप फरमाते हैं वह हर जा आज रिज मुराद अजाब अस्त,
قرآن مجید فرقان حمید میں رجز کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ وَالرِّجْزُ فِي اللُّغَةِ الْعَذَابُ کہ رجز لغت میں عذاب کے معنی میں ہے، لیکن فرماتے ہیں مگر در والرجز فہجر کے بت است، مگر اللہ رب العزت کا فرمان والرجز فہجر کہ یہاں پر رجز سے مراد صنم بت ہے۔ یہ جو مدعا ہم نے قائم کیا اس پر 10 شواہد ہو چکے ہیں، 11واں شواہد فرمایا وَحَارْجَ از ریب شک است۔ قرآن مجید میں ریب کا لفظ بہت سارے مقامات پر شک کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر ریب کا معنی شک ہے، قرآن سے ریب کی نفی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اب یہاں پر ریب کا معنی شک ہے، لیکن فرمایا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ریب کا معنی شک ہی ہوگا، مگر در ریب المنون اللہ جل جلالہ کا فرمانے مقدس سورہ طور آیت نمبر 30 ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، حضرت فرماتے ہیں کہ حوادث دہرن، یہاں اس کا معنی حوادث دہر ہے۔ تفسیر طبری کے اندر ریب المنون کا معنی حوادث الدہر ذکر فرمایا گیا ہے۔ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے حوادث زمانہ اور حوادث دہر کا شکار ہونے کا انتظار کرتے ہیں علیاذ باللہ۔ 12واں شاہد قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت نے پیش فرمایا وَحَارْجَ از رجم قتل است، ہر جگہ رجم سے مراد قتل کا معنی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ یاسین آیت نمبر 18۔ اب یہاں پر لَنَرْجُمَنَّكُمْ کا مطلب یہی ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی رجم کا لفظ آئے اس سے یہی معنی مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ جل جلالہ کا فرمان مقدس ہے، فرمایا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تو ہمارے معبودان سے پھر گیا ہے، تو ان سے رخ موڑ گیا ہے، اگر تو اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو پھر لَأَرْجُمَنَّكَ لَأَشْتِمَنَّكَ، میں تجھے گالی گلوچ کروں گا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا۔ تفسیر طبری کے اندر ابن جریج سے لَأَشْتِمَنَّكَ کے الفاظ موجود ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ کاف آیت نمبر 22 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہاں وہی لفظ رجم آیا ہے لیکن معنی قتل نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں اَيْ ظَنًّا، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں اصحاب کہف کے عدد کے متعلق، یہ محض ان کا ظن ہے، ان کا گمان ہے، اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل اس پر موجود نہیں ہے۔ شاہد نمبر 12 حضرت فرماتے ہیں وَحَارْجَ از زور کذب مع الشرک، قرآن مجید فرقان حمید میں زور کا لفظ جھوٹ شرک سے ملا ہوا اس معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر در منکرم من القول والزورا، اللہ رب العزت کا فرمان سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انہم لیقولون منکرم من القول وزورا، فرمایا یہاں پر زور کا لفظ کہ فقط کذب است،
صرف جھوٹ کے معنی میں ہے، اور یہاں پر جھوٹ کے ساتھ شرک ملحوظ نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ متعدد مواضع پر ایک لفظ کا ایک معنی میں استعمال ہونا قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ضابطہ کلیہ نہیں ہے۔ وَحَرْجَ الزَّكَاةُ مَالَ است، شاہد نمبر 13، آپ فرماتے ہیں ہر جگہ زکوٰۃ کا معنی آتُ الزکاة مثال کے طور پر مال ہے، لیکن مگر در وحنانم من لدنا وزکاتن اے طہرتن، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وحنانم من لدنا وزکاتن وکان تقیا، سورہ مریم آیت نمبر 13۔ اب یہاں پر زکاتن کا معنی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تطہیر ہے۔ الوجیز للواحدی سے یہ الفاظ پیش کر رہا ہوں، فرمایا وَآتَيْنَا حَنَانًا اَيْ رَحْمَةً مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً تَطْهِيرًا، حنانن کا معنی رحمتن اور زکاتن کا معنی تطہیرن ہے۔ شاہد نمبر 14، فرمایا وَحَرْجَ از زیغ میل مراد است، قرآن مجید فرقان حمید میں زیغ کا لفظ کجی، میل، جھکاؤ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی کا شکار نہ کرنا، انہیں ٹیڑھا نہ کرنا، انہیں حق سے باطل کی طرف مائل نہ کرنا۔ اب تو زیغ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مادہ زیغ ہے، معنی میل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 7 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں میل ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ متشابہات کے پیچھے چلنے سے اپنا مقصد فتنہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کی تعویلات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لفظ زیغ کا ہے، معنی میل مراد ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں مگر در وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اے شخصت، مگر اللہ جل جلالہ کا فرمان، قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 10 فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے زیغ کے مادہ سے، یعنی زاغت، اس کا معنی یہ ہے وہ وقت کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں۔ مادہ وہی ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے جو دیگر مقامات پر ہے۔ شاہد نمبر 15 آپ نے ذکر فرمایا وَحَرْجَ از سخر استہزاء مراد است، مگر در سخرین در سورہ زخرف، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سخر کا مادہ استہزاء، مذاق، ٹھٹھا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن سورہ زخرف آیت نمبر 32 اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ تو اپنی دنیاوی معیشت بھی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، وہ بھی ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا، لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کے بعض کو اپنا ماتحت بنائیں۔ اب لفظ سخرین کا استعمال ہوا ہے، معنی ماتحت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں در سورہ زخرف
کہ از تسخیر و مسخر نبودن است کہ سورہ زخرف میں یہ لفظ تسخیر اور مسخر کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شاہد نمبر 16 آپ فرماتے ہیں وَحَرْجَ السَّکینہ طمانینت مراد است۔ قرآن مجید میں اور قرآن مجید کے علاوہ عربی لغت کے اندر سکینہ کا لفظ طمانینت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر در قصہ طالوت، مگر حضرت طالوت کے قصہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، یہاں پر جو سکینہ کا لفظ ہے فرمایا کہ شے مانند سر گربہ صاحب دو بازو است، اس سے مراد ایک ایسی شے ہے جس کا سر بلی کے سر کی مانند ہے اور اس کے دو بازو ہیں۔ میں آپ کے سامنے تفسیر طبری سے عربی زبان میں اس لفظ کا معنی پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قال مجاہد السکینۃ لہا رأس کرأس الحرۃ وجناحان، کہ سکینہ سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس کا سر بلی کے سر کی مانند ہے اور اس کے دو بازو ہیں۔ وہر سعیر در قرآن مراد ازو آتش است، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سعیر کا لفظ آتش کے لیے، آگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 54 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ اب اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر مقاتل بن سلیمان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے ان المجرمین فی الدنیا، بے شک مجرم دنیا کے اندر، فی ضلال یعنی فی شقائن، دلال میں ہے، بدبختی میں ہے، وسعر اور سعر میں ہے۔ سعر کا معنی انہوں نے عنا کیا ہے اور قبلہ عالم نے تفسیر حسینی کے حوالہ سے سعر کا معنی عناد ذکر فرمایا ہے۔ وہر شیطان مراد ازو ابلیس است۔ شاہد نمبر 17 فرمایا قرآن مجید میں جہاں بھی شیطان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ابلیس ہے، لیکن یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ شیطان کے لفظ سے کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 14، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ شیاطین سے مراد ان کے سرغنے ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی اس مقام پر لکھتے ہیں والمراد بشیاطینہم الذین ماثلوا الشیطان فی تمردہم وہم المظہرون کفرہم، کہ شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر، اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جو ظاہر باہر کفر کرنے والے ہیں۔ لفظ شیطان کا آیا لیکن معنی انسان ہے، کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں، کافروں کے بڑے بڑے سرغنے ہیں۔ شاہد نمبر 18 فرمایا وہر شہید بغیر از مقتولاں مراد ازو گواست۔ قرآن مجید میں شہید کا ایک معنی تو راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ شہید کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گواہ کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہاں پر لفظ شہید گواہ کے معنی میں ہے، لیکن فرمایا مگر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے شرکاءکم،
تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جو لفظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ یعنی شرکاءکم. شاہد نمبر 19 فرمایا وَحَرْجَ مراد از اصحاب نار دوزخیان. یہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید میں اصحاب نار سے مراد دوزخی ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہاں پر اصحاب النار سے مراد دوزخی ہیں، مگر در وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ کہ مراد اینجا خازنان دوزخن. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے نہیں بنائے جہنم پر خازن مگر فرشتے. فرمایا کہ مراد اینجا خازنان دوزخن، یہاں پر مراد خازنان دوزخ ہیں. شاہد نمبر 20 فرمایا وَحَرْجَ الصَّلَاةِ عبادت و رحمت است. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صلاۃ سے مراد عبادت اور رحمت. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ معنی عبادت. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي معنی رحمت. لیکن فرمایا مگر در وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد. اللہ جل جلالہ کا فرمان مقدس سورہ حج آیت نمبر 40 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اب یہاں پر مساجد کا معنی مواضع اور اماکن ہے، یعنی مخصوص جگہ ہیں. عبادت اور رحمت کا معنی یہاں پر مراد نہیں ہے. وَحَرْجَ از سمم، سمم در سماع فی الایمان است خاصتاً. فرمایا جہاں پر بھی سمن کا مادہ استعمال ہوا ہے، سمن استعمال ہوا ہے یا سمن استعمال ہوا ہے، اسم استعمال ہوا ہے، تو یہ بطور خاص اس معنی میں ہے کہ جو لوگ حق سننے سے بہرے ہیں، ایمان کی بات سننے سے بہرے ہیں، قرآن مجید سن کر سمجھنے کی صلاحیت ان میں موجود نہیں، مگر در یک جا کے در اسراء، مگر ایک جگہ کہ جو سورہ اسراء میں ہے اور اس کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے، وہاں پر سمن کا معنی خاص قرآن سننے سے، حق سننے سے بہرے نہیں ہے، بلکہ جو بندہ مطلقاً سننے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ مراد لیا گیا ہے. شاہد نمبر 21 آپ فرماتے ہیں وَہَر قنوت طاعت است. قرآن مجید میں قنوت کا لفظ طاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اللہ جل جلالہ کا ارشاد مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 116 فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہاں پر قانتون مقرون کے معنی میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی شان اور عظمت کا اقرار کرنے والا ہے. شاہد نمبر 22 فرمایا وَہَر کنز مراد ازو مال است. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں بھی کنز کا لفظ آیا ہے مراد اس سے خزانہ ہے. ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. یہاں کنز خزانہ کے معنی میں ہے، مگر در کہف، مگر سورہ کہف کے اندر اللہ کریم کا ارشاد ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب یہاں پر کنز سے مراد کیا ہے؟ ان مجاہد کان تحتہ کنز لہما یعنی صحفن فیہا علم. حضرت فرماتے ہیں کہ مراد ازو صحیفہ علم، اس کنز سے مراد صحیفہ علم ہے. اور حضرت مجاہد سے جو الفاظ ہیں وہ صحف کہ ان کے اندر علم کی باتیں ہیں، تاہم کنز یہاں پر خزانہ کے معنی میں نہیں ہے. شاہد نمبر 23 فرمایا وَہر مصباح مراد ازو کوکب است. ہر جگہ مصباح کا معنی کوکب مراد لیا گیا ہے، مگر در سورہ نور کے چراغ است. مگر سورہ نور کے اندر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد
چراغ ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو یہاں پر تاک کے اندر چراغ، لفظ مصباح کا معنی چراغ۔ وہر نکاح درو تزوج است، ہر نکاح کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس میں تزوج ہے، تزوج کا معنی ہے یعنی عقد شرعی، شادی کرنا، مگر در حتی اذا بلغ النکاح، قرآن مجید کے اندر حتی اذا بلغ النکاح کا جو لفظ آیا ہے اس میں نکاح سے مراد بلوغ ہے، یعنی جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وہر وردا دخول است، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وردا کا لفظ دخلہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر در فلما ورد ماء مدین۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 24، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، یہاں پر ورد کا معنی حجمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک وہاں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ وہاں سے پانی بھر رہے ہیں، نہ دخول، نہ کہ یہاں پر اس کا معنی دخول ہے۔ فرمایا وَہَرْ جا مراد از وسع طاقت است، اور ہر جگہ وسع سے مراد طاقت ہے، جس طرح اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کریم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تکلیف ما لا یطاق اللہ جل جلالہ کے ہاں نہیں ہے، مگر در ذکر طلاق کے مراد ازو نفقہ است، مگر طلاق کے ذکر میں کہ اس سے مراد نفقہ ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت سے، نفقہ والا اپنے نفقہ سے، مال والا اپنے مال سے۔ وہر یاس مراد ازو نا امیدی است، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یاس کا لفظ نا امیدی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، مقولہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، آپ نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 87، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر معنی کیا ہے؟ مایوسی، نہ امیدی، لیکن مگر در سورہ رعد کے از علم است، مگر سورہ رعد وہاں پر اس کا معنی علم ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اگر اللہ رب العزت کی مشیت تمام لوگوں کی ہدایت سے متعلق ہو جائے تو وہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اگر وہ جبرن بھی منوانا چاہے تو کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے، اختیار دیا ہے، راستے واضح فرمائے ہیں، ان راستوں پر چل کر جو چاہے ہدایت اپنائے جنت تک پہنچ جائے، جو اپنی مرضی سے گمراہی پر چلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ان مواضع کو بیان کرنے کے بعد حضرت قبلہ عالم فرماتے الا ھذا القیاس، دیگر مواضع را بتدبر فکر کن، فرمایا اسی قیاس پر آپ قرآن مجید سے اور جگہوں پر بھی غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ثابتہ نہیں ہے کہ ایک لفظ متعدد مقامات پر ایک معنی میں استعمال ہوا تو اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایک اور انداز تھا لفظ متوفیق سے مرزا غلام قادیانی کے استدلال کو باطل کرنے کا کہ اگر ہم یہاں پر تقدیم و تاخیر کا قول نہ کریں بلکہ متوفیق کا معنی قابض لیں تو یہ معنی قواعد شرع کے مطابق ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کے مطابق ہے اور اجلہ مفسرین کی آراء کے مطابق ہے۔
ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔